لشکر کا سربراہ امیر مقرر کیا تھا، سردار مقرر کیا تھا، اور اس لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جانے کا حکم بھی دیا تھا، اور بھی دیگر صحابہ کو حکم دیا تھا۔ مزید تفصیل آگے آئے گی، اور لوگوں نے اس کے اوپر تانا بھی کیا تھا۔ تیسری روایت صحیح بخاری جلد نمبر 3 پارہ نمبر 27 کتاب الایمان۔ کتاب الایمان، اب یہ غور سے دیکھیں، کتاب الایمان میں اس روایت کا آنا بڑا معنی خیز ہے۔ صفحہ نمبر 709، حدیث نمبر 1538۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا سردار اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا۔ کچھ لوگ اسامہ کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کرنے لگے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہوئے خطبہ سنایا، فرمایا تم لوگ اسامہ کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے باپ زید بن حارثہ کی امارت پر بھی اعتراض کرتے رہے۔ واللہ زید امارت یعنی سرداری کے لائق تھا اور مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اب اس کے بعد اسامہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی صحیح بخاری جلد نمبر 3 پارہ نمبر 29 کتاب الاحکام۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے نصارہ سے لڑنے کے لیے ایک فوج روانہ کی۔ اس کا سردار اسامہ بن زید کو مقرر کیا۔ اب لوگوں نے اسامہ کے سردار بنائے جانے پر تانے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر فرمایا، لوگو اگر تم اسامہ کے سردار ہونے پر تانا کرتے ہو تو کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ کے سردار بنائے جانے پر تانا کر چکے ہو، حالانکہ بخدا وہ بخدا سرداری کے لائق تھا، تمہارا تانا لغو تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو مجھے بہت محبوب ہیں۔ اب اس کا یہ بیٹا اسامہ اس کے بعد ان لوگوں میں سے ہے جو مجھے محبوب ہے۔ یہ اہل سنت کی، ویسے تو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ ہے، لیکن میں نے سب سے مستند کتاب سے آپ کو یہ روایت پیش کی ہے۔ اب سب سے مستند تاریخ کی طرف آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھی جانے والی تاریخ یعنی کہ تاریخ یعقوبی۔ تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 جو نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے شائع ہوئی ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے عنوان سے جو چیپٹر ہے اس کے پہلے صفحے کے اوپر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کی پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ لکھا ہے کہ اور جب آپ مدینے آئے تو آپ نے چند یوم قیام کیا اور حضرت اسامہ بن زید کو جلیل القدر مہاجرین و انصار پر امیر مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ ارض شام میں جہاں ان کے باپ کا قتل ہوا تھا، یعنی اسامہ بن زید کے والد زید بن حارثہ کا قتل ہوا تھا، وہاں جائیں۔ اور حضرت اسامہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں صبح کو ارض فلسطین کے یبنی سے جنگ کروں پھر جلا دوں۔ اور دوسروں نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ گھوڑوں سے ارض بلقا کو پامال کر دیں۔ اور فوج میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی شامل تھے، اور کچھ لوگوں نے باتیں کی اور کہنے لگے 17 سال کا نو عمر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس پر اعتراض کیا ہے تو اس سے قبل تم اس کے باپ پر بھی اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ دونوں امارت کے لائق تھے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے